اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین کی ایک اور فریش ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب، ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کیا جائے، ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو پہنچایا جائے تاکہ خاتون خانہ گھروں کی جو بنیاد ہوتی ہیں اور جو اکائی ہوتی ہیں، جو بیسک یونٹ ہوتی ہیں، وہ فیمیلز، وہ لیڈیز، وہ مائیں، وہ بہنیں جناب دین سیکھیں اور پھر اسے پھیلائیں اور سمجھائیں بھی ان لوگوں کو کہ جو ان کے زیر اثر زیر تربیت ہیں۔ آج ہم کیا بات کر رہے ہیں جناب؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بات بات پہ بلا ارادہ زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ پھر اپنی بات کو اس کو مضبوط بنانے کے لیے یا اس کی مضبوطی کے لیے قسم اٹھا لی جاتی ہے۔ قسم، اوتھ، یمین، جسے ایمان بھی قرآن مجید میں جمع کے صیغے کے طور پہ آیا ہے، عہد و پیمان، قول دینا، عہد کر لینا کسی بات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ضامن بنا کے کسی سے کوئی بات کہنا یا اس کی ذات کو ضامن بنا کے کسی کو کوئی قول دینا۔ تو جناب آج ہم بات کر رہے ہیں قسم کے تعلق سے۔ شریعت مطہرہ اس تعلق سے ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، قرآن و حدیث میں کیا احکامات موجود ہیں اس تعلق سے؟ اگر کوئی گناہ پہ قسم اٹھا لے تو کیا اسے توڑ دینا فرض ہو جاتا ہے؟ اور جناب بلا ارادہ بات بات پہ ذرا سی تم مجھے یہ چیز نہیں دو گی تو میں قسم کھا لوں گی، یا وہاں جانے کی یا ادھر نہ جانے کی قسم کھا لی۔ جناب بات بات پہ ہم قسم کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس تعلق سے رہنمائی کی ضرورت ہے، اور ہم سب آج قسم کے احکام سیکھیں گے ان عالمات سے جو آج آن دی سیٹ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ میری جو پہلی مہمان اسکالر ہیں ماشاء اللہ فکر انگیز گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ رابعہ خان کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، سلامت رہیے۔ جناب ہماری آج کی جو دوسری عالمہ ہیں، دوسری فیمیل اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ کا بھی جداگانہ انداز تکلم ہے اور مکمل مدلل اور جامع گفتگو آپ فرماتی ہیں۔ عالمہ صویبہ شاکر کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب سلامت رہیے۔ آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں، اور جناب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ کمپلیٹ پیکیج ہمارے مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں، شرعی مسائل فضائل پہ ماشاءاللہ بصیرت افروز گفتگو فرماتے ہیں۔ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے، اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں عالمات آپ سے۔ عالمہ رابعہ، مجھے بتائیے کہ قرآن میں قرآن کریم میں جو قسم کا ذکر آیا ہے وہ کن الفاظ میں آیا ہے، اور قرآن کی روشنی میں ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن شرعی اصطلاح میں قسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کا حلف اٹھا لینا اور مستقبل کے ساتھ اس کو خاص کر دینا۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا یا کروں گا، تو قسم جو شرعی اصطلاح میں ہے وہ اس سے ساتھ خاص ہے۔ اور ہمارے عرف میں بہت سارے قسم کے مفہوم پائے جاتے ہیں، لیکن جو اصل مفہوم ہے جو یہ شریعت کی اصطلاح ہے جس میں قسم توڑنے کے بھی حکم آ جائیں گے مزید، تو قرآن کریم میں اس کا جا بجا میں ذکر ملتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں بھی ملے گا، سورہ ہود میں، سورہ نحل میں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 91 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کا عہد پورا کرو جب قول باندھو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پہ بھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی آیات کا اگر مفہوم دیکھا جائے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225، 224، اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 91، 94، اس میں ہمیں قسم کے متعلق ذکر ملتا ہے جسے ہم یمین بھی کہتے ہیں عربی کی اصطلاح میں۔ اور ان کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو اس خلاصے میں یہ موجود ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کا عہد باندھیں کسی بھی اچھے کام کے کرنے کے لیے تو اس کو پورا کریں،
اور ایسا نہ کریں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کسی اچھے کام کو چھوڑنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا عہد باندھ لیں، یعنی کوئی صلہ رحمی نہ کرنے کے لیے قسم کھا لے کہ میں قسم کھاتا ہوں، تو اس قسم سے منع کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف یا اچھے کاموں سے دور کرتی ہو، ایسی معاملات میں قسم اٹھانے سے منع کیا گیا، اور ایسے کاموں میں قسم اٹھانے کی تعلیمات دی گئی ہیں ضرورت کے وقت کہ اگر وہ آپ اچھے طریقے سے پورا کر سکیں. جیسے فار ایگزامپل کوئی نماز کی پابندی کے لیے قسم اٹھا لے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نماز کی پابندی کروں گا، تو اب یہ قسمیں ایسی ہیں کہ شریعت تعلیم دیتی کہ آپ اسے پورا بھی کریں کیونکہ یہ اچھی قسمیں ہیں. لیکن بہت زیادہ ہر بات میں کلام میں قسم اٹھانے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، گریز ہی کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے، اور اگر آپ خدا نخواستہ پورا نہ کر پائے تو پھر کفارے کی سمت بھی جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کفارے کے تعلق سے بھی بات کریں گے، لیکن عالمہ ثویبہ میں آپ کی سمجھاؤں گی کہ بلا ارادہ لفظ قسم کھانا یا اس کے ساتھ عادتاً بھی تکیہ کا نام کے طور پہ بھی لوگ قسمیں کھاتے ہیں. میری بہن نے رہنمائی فرمائی، آپ تک میں اس بات کو لے کے آؤں گی کہ اس کو آگے بڑھائیے اور پھر قسم کی اقسام کے تعلق سے کلام کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جیسے کہ ابھی انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قسم کہتے ہیں اپنی بات کو کسی محترم چیز کا ذکر کر کے پختہ کرنے کو. اب اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ماضی کی کسی گزری ہوئی بات کے لیے قسم کھائی جائے، یا جو ہے ابھی موجودہ چیز کے لیے قسم کھائی جائے، یا آئندہ کا ارادہ کیا جائے. اگر تو معاملہ یوں ہو، اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہم جو ہے قسم کو 3 اقسام کے اندر فقہاء نے تقسیم فرمایا ہے. پہلی قسم جو ہے اس کا نام ہے غموس، یعنی کہ ماضی میں ہو جانے والے کسی کام کے لیے قسم کھائی جائے، لیکن متکلم یعنی قسم کھانے والا یہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹ بات ہے اور میں اس کی قسم کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں. یعنی وہ واقع میں تھا نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ہوا تھا، یا نہیں تھا اور وہ کہتا ہے کہ یہ تھا. تو اس طرح کی قسم کھانا یہ قسم کہلاتی ہے غموس شریعت کی اصطلاح میں. جیسے لوگ جھوٹی گواہی بھی دے دیتے ہیں. جی بالکل، یہ بھی اسی ضمن میں آئے گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری قسم بنتی ہے یمین لغو، اس کو کہتے ہیں. یعنی کہ انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جس چیز کی وہ قسم کھا رہا ہے وہ فی الواقع ہو چکا ہے یا نہیں، یا ابھی موجود ہے یا نہیں، اسے یمین لغو کہتے ہیں. اور تیسری قسم بنتی ہے یمین منعقدہ. یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات کا ذکر کر کے اپنے ارادے کو پختہ کرنا، یہ قسم کھانا کہلاتا ہے اور یمین منعقدہ کہلاتی ہے. ان میں سے یمین غموس جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور بالکل غلط ہے اور یہ قابل گرفت عمل ہے. لیکن یمین لغو جو ہے اس کے سلسلے میں انسان گناہ گار نہیں ہوگا. اور یمین منعقدہ جو ہے پھر اس کی تفصیل ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ قسم کو کھایا گیا ہے، کس معاملے کی قسم کھائی گئی ہے. تو سم ٹائم اس کو جو ہے وہ توڑنا ضروری ہوتا ہے، سم ٹائم اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جناب، ہم بات کر رہے ہیں قسم کے تعلق سے، اور ہمارے ساتھ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب بھی موجود ہیں. مفتی صاحب، یہ جو یمین کے تعلق سے میری بہنوں نے قسم کے تعلق سے کلام کیا، اس کے اقسام کے تعلق سے کلام کیا اور اس تعلق سے فکری گفتگو بھی فرمائی، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس حوالے سے کامنٹ کریں کہ جو معاشرتی غلطیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بات بات پہ قسم اٹھا رہے ہیں اور ان کی بات کا وہ کہتے ہیں تکیہ کلام میں ہو گئی جناب، تو کس طرح رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پہلے تو میں تھوڑا سا اس پہ گفتگو کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں جو قسمیں ارشاد فرمائی گئی ہیں اس پر قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں بہت ساری قسمیں ملتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمائی ہیں. اچھا، ویسے ہمارے ہاں محاورہ یہ ہے قسم کھانا، تو یہ محاورہ جو ہوتا ہے اس میں لغوی معنی مراد نہیں ہوتا، ہمیشہ مجازی معنی مقصود ہوتا ہے. محاورے کی تعریف ہی یہ ہوتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی تو یہ گناہ نہیں ہے، شرعاً جائز ہے. لیکن بہتر یہ ہے ہم ادباً، تواضعاً اور ایہام سے بچنے کے لیے
ان الفاظ کو پسند کرتے ہیں کہ یوں کہا جائے کہ اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، اچھا، اللہ نے قسم یاد فرمائی، بجائے یہ کہنے کے کہ اللہ نے قسم کھائی۔ اللہ کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ درست نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یوں کہہ دیتا ہے کہ اللہ نے قسم کھائی تو یہ بھی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ محاورہ ہے، اور محاورے کے اندر حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، لغوی معنی مراد نہیں ہوتا، ہمیشہ مجازی معنی مراد ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر لوں حضرت، اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ ٹھیک ہے جناب، ایک بریک لے رہی ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، بات ہو رہی ہے قسم کے احکام کے تعلق سے، ہمارے ساتھ رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں قسم کے احکام کے تعلق سے۔ آپ کی پسندیدہ عالمات ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں، اور آن بی پر براہ راست ہمارے رہنما موجود ہیں، مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب۔ جناب، کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں اور کی جائیں گی، لیکن ابھی میں اگلے سوال کی سمت بڑھ رہی ہوں، اور مفتی صاحب کی بات پہلے مکمل ہو جائے پھر میں آپ کی سمت آؤں گی۔ جی مفتی صاحب۔ کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بہت ساری قسمیں نظر آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا اولا ہے کہ اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، اللہ نے قسم یاد فرمائی۔ تو یہ قرآن مجید میں جو اتنی ساری قسمیں یاد فرمائی گئی ہیں، یہ قسمیں یاد فرمانے کی متعدد حکمتیں ہیں۔ ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کی ذات کی، اللہ کی صفات کی، اس کے سوا کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، وہ پابند نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے کسی بھی شے کا، تو وہ جس چیز کی چاہے قسم ارشاد فرمائے۔ اس نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ میرے خیال میں کال ہے، کال لیجیے۔ بہت شکریہ حضرت۔ السلام علیکم، پروگرام میں کال شامل کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حمیرہ بہن بات کر رہی ہیں، کیسی ہیں بہن؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ کیا سوالات لے کے آئی ہیں؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ذکر اور فکر میں کیا فرق ہے؟ کیا فکر ذکر کی ہی قسم ہوتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے ماضی میں قسم کھائی کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، تو ایسی قسم بھی قسمیں وغیرہ کھا لی، مثلا اگر اس قسم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ماضی کی کفارہ دینا ہوتا ہے؟ ماضی کی قسم کا؟ ہاں جی۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی عادت ہے کہ بہت زیادہ قسمیں کھانے کی، اب اس کو خطرہ ہے کہ ابھی میری ٹوٹی تو نہیں ہوں گی میری، کیونکہ تقیہ کلام بعض لوگوں کا ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مفتی صاحب اپنی بات مکمل کیجیے۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی قسمیں اس میں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسمیں فرمائیں اس کی متعدد حکمتیں ہیں۔ جگہ جگہ جو قسمیں آپ کو نظر آئیں گی نا مختلف چیزوں کی، ان میں جب غور کریں گے تو یہ سارے مظاہر ایک قدرت ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، ہر اس شے کی قسم ارشاد فرمائی ہے کہ وہ خود وہ شے بھی عظیم ہے، یا تو اس کا نفع عظیم ہے، یا وہ شے اللہ کی قدرت پہ دلالت بہت زیادہ کر رہی ہے، اس وجہ سے وہ قسم ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو یہ قسموں کی یہ ایک حکمت ہے، اور بھی حکمتیں ہیں۔ دوسرا، چونکہ عربوں کے ہاں یہ بہت زیادہ رائج تھا کہ وہ اپنی بات کو مؤکد کرتے تھے قسم کے ذریعے۔ قسم کا ایک بنیادی مقصد تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، چونکہ قرآن جو ہے وہ لغت عرب میں نازل ہوا ہے، عربی اسلوب پر نازل ہوا ہے، تو اس لیے لغت عرب کے مطابق قسمیں ارشاد فرمائی گئیں۔ ان کے اسلوب کے مطابق اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، وزن پیدا کرنے کے لیے، تو جہاں جہاں قسم ارشاد فرمائی گئی ہے اس کے اندر جواب قسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جواب قسم میں تاکید مقصود ہے۔ اور کیا سبحان اللہ، ایسی قسمیں، اور ایک قسم تو ایسی میں ذکر کر دیتا ہوں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی۔ یہ وہ اللہ عمرو کا محبوب تیری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یامہون، وہ اپنے نشے میں اوندھے ہیں، وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ قسم ارشاد فرمائی، اس قسم کی لذت اہل دل ہی جانتے ہیں۔ چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں تھوڑا اس پہ مزید کلام کرتا، اس کے قرآنی قسموں کے فلسفے کو مزید واضح کرتا۔ میرے خیال میں کال ہے، کال لے لیجیے۔ السلام علیکم، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن، کیا پوچھنا چاہتی ہیں، کیا نام ہے؟ جی، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ ماشاء اللہ۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو یہ دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، یہ جلسے میں پڑھی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سامنے خانہ کعبہ کی تصویر، مطلب کعبہ کا تصور کر کے اور تصویر لگا کر نماز پڑھنا کیسا؟
اور کعبے کا دوسرا تصور سوال کر کے؟ یعنی تصویر جی تصویر لگا اچھا۔ کے، مطلب نماز پڑھتے ہوئے سامنے اگر لگا دی جائے تو کیا اچھا۔ لگائی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب فرض کی تیسری رکعت میں الحمد کے بعد نہیں پڑھتے تو بسم اللہ پڑھ بیٹھتی ہوں بھول سے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مطلب وہ نماز ٹوٹ جائے گی یا سجدہ سہو کرنا ہوگا یا کیا ہوگا؟ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی جی حضرت۔ جی تو بات میری جو ہے وہ مکمل ہو گئی تقریباً، ٹھیک ہے، میں آپ کی سمجھاؤں گی قسم توڑنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اگر کوئی شخص جو ہے وہ عاقل بالغ کوئی شرعی قسم جو ہے وہ اب اٹھا لیتا ہے تو اب اس کے بعد اگر تو اچھے کام کی قسم ہے تو پھر تو اسے پورا کرنا ہی لازم ہوگا۔ جیسے میں نے آپ پہلے مثال دی کہ اگر کوئی نماز کی ادائیگی کے متعلق قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی کہ نام پر اٹھا لیتا ہے تو پھر اب اس کو پورا کرنا ہی لازم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام ہے کہ اس نے ایسے کام کی قسم کھائی ہے جس کے نہ کرنے میں بھلائی زیادہ ہے اور خیر کا عنصر زیادہ ہے، جس طرح احادیث کی روح سے بھی بات ثابت ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جس کے نہ کرنے کی اس نے قسم کھائی ہے اور اگر وہ توڑ دے تو اس میں زیادہ فائدہ ہے، یعنی اچھا کام ہے اس کے برعکس، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس قسم کو توڑ دے، لیکن ایسے نہیں توڑ دے بلکہ اس کے ساتھ پھر کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور کفارے کی ادائیگی کے لیے چند چیزیں ہیں، یعنی کہ آپشنز ہیں۔ کالر شامل کر لوں؟ بالکل جناب کالر شامل کر رہے ہیں اور پھر کفارے کی ادائیگی پہ بات ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میرا نام فاطمہ ہے، میں ابوظہبی سے بات کر رہی ہوں۔ فاطمہ، خوش آمدید کہتے ہیں بہن، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ 2 سوال ہیں میرے۔ جی جی۔ میں یہاں پر بینک دبئی اسلامی میں اگر سے میں پیسے رکھتی ہوں، جی فکس کر دیتی ہوں کچھ اماؤنٹ، جی، تو وہ لوگ پرسنل نہیں بولتے، فکس اسلامی بینک ہے وہ، کچھ اچھا فائدہ ہوتا ہے تو پروفٹ ہم لوگوں کو ہمارے حساب میں اتار دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیسا ہے؟ اچھا۔ اور دوسرا سوال ہے، میں کچھ پیسے انڈیا میں رکھائی تھی ڈالر بینک میں، انڈیا کی بینک میں، تو کچھ سالوں بعد وہ لوگ مجھے ڈالر میں واپس ادھر جب منگا لی تو وہ لوگ مجھے ڈالر بڑھ کر دیے، یعنی 2-4 ایسے میں 15-20 ہزار رکھائی تھی ڈالر، تو کچھ ڈالر وہ لوگ بڑھ کر بھیجے مجھے حساب میں، ٹھیک یعنی ٹھیک، پروفٹ تھا وہ کچھ، تو یہ حرام ہوتا ہے یا حلال؟ مجھے یہ ٹھیک ہے جی، صحیح، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی۔ جی قسم توڑنے کا شرعی حکم بتا رہی تھی، ہم کفارے پہ بات کر رہے تھے۔ تو اگر تو مطلب کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر اچھے کام کی قسم ہے اور جائز ہے وہ تو اس کو پھر پورا کرنا ہی لازم ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جس کے نہ کرنے میں زیادہ، قسم کو پورا نہ کرنے میں زیادہ خیر اور بھلائی کا عنصر ہے، جیسے کوئی قطع رحمی کی قسم کھا لیتا ہے اور اب جو ہے وہ زیادہ بھلائی اس میں کہ وہ صلح رحمی کی طرف جائے، تو اس صورت میں پھر قسم کے کفارے کی طرف جائیں گے۔ اور کفارہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو ایک غلام آزاد کرنا، جو کہ اب ممکن نہیں ہے، تو اس کے بعد سب سے پہلی ترتیب آ جائے گی کہ 10 مساکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، اور کھانا کھلانا بھی جو ہوتا ہے وہ متوسط درجے کا، یعنی کہ یہ نہیں کہیں گے کہ بہت زیادہ ہائی کلاس والا یا بہت زیادہ لوور کلاس والا، بالکل متوسط درجے کا جو ہم عام جیسے آپ خود کھاتے ہیں ویسا بالکل کھانا، ایسا۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو، اور اس میں ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے گا، اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر لباس پہنانا، ٹھیک ہے، ایک لباس دینا، ایک جوڑا دینا، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، یعنی کہ کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو پھر جو ہے وہ 3 دن لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، تو پھر اس سے جو ہے وہ آپ کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ سویبہ کہ قسم کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ کسی بری بات کی، کسی گناہ کے کام کی اگر قسم کھا لی ہے تو اس کو توڑ دینا چاہیے، اور پھر کفارے کے تعلق سے کلام ہوا، کس کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں، قسم کھانے کے سلسلے میں اگر عاقل بالغ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں سے کسی کا ذکر کر کے اپنے ارادے کا اظہار کرتا ہے تو یہ قسم بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت و جلال کی قسم کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گی یا میں نے یہ کام نہیں کیا، اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کی قسم کھاتا ہے کوئی، اور کیونکہ کلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، لہٰذا اگر کوئی قرآن مجید کی قسم کھاتا ہے یعنی اس کو قسم کے طور پر ذکر کرتا ہے تو یہ بھی شرعاً قسم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ہمارے عرف میں قسمیں کھائی جاتی ہیں کہ اپنی بات، جو کسی کے بات ہم سننے والے سے کہتے ہیں یعنی بولنے والے سے کہتے ہیں کہ
हमें अगर डाउट होता है कि झूठ तो नहीं बोल रहा कहीं, तो हम बोलते हैं खाओ मेरे सर की कसम। माँ तो की ये कसम, शरई बाप तौर की पे कसम। कसम नहीं, हाँ अपने बच्चों की कसम खा लो, बच्चों की अपनी कसम। वालदा की कसम खा लो, या जो है ना और जान की कसम खा लो। तो ये इसी तरह से कहा जाता है उर्फी तौर पे, लेकिन शरई तौर पर ये और ये कस्में भी नहीं तसव्वुर हैं। साथ रखते हैं कि जिसकी यानी किसी इंसान की जो कसम खाई है अगर वो झूठी है तो वो मर जाएगा। हाँ वो मर जाएगा। अरे मेरी कसम ये मत इस खाना, वो तरह- तो ये भी हो रहा होता है भाई। जी इस तरह कह रहे होते हैं। जिस तरह हमें अल्लाह तबारक व तआला के जो पाकीज़ा सिफ़ात हैं उनको ज़िक्र करके जो कसम खाना है, इससे खौफ खाना चाहिए कि हम झूठ ना बोलें इस सिलसिले में, और गुनाह जो हैं वो इस तरह की चीज़ों पे कस्में ना खा लें कि हम गुनाह ज़रूर करेंगे माज़अल्लाह, कि अगर किसी ने जो हम पर जुल्म किया तो हम कहते हैं नहीं हम भी उस पर ज़रूर जुल्म ही करेंगे। हम जो है ना उसने हमारे साथ एक कोई ज़्यादती की, हम उसके साथ 100 ज़्यादतियाँ करेंगे। तो इस तरह करना ये अपनी आखिरत को बर्बाद करने के मुतरादिफ है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। जी जनाब, कसम के ताल्लुक़ से हम कलाम कर रहे हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल कर रही हैं। गुनाहों पे अगर कोई ऐसी बात है कि जो आपको जहन्नम से करीब कर रही है, अल्लाह की नाराज़ी का सबब बन रही है, तो किसी ऐसी बात की अगर आपने कसम उठा ली है तो उसको तोड़ दीजिए, लेकिन फिर कफ़ारा अदा करना होगा। कफ़ारे के ताल्लुक़ से भी कलाम हुआ। और ये जो उर्फ़ी कस्में, ये जो हमारा रिवाज का हिस्सा बन चुकी है, माशरती बुराई बन चुकी है कि अम्मा की कसम, अब्बा की कसम, मेरे सर की कसम, तुम्हारे सर की कसम, तो जनाब ऐसी कस्में नहीं खानी चाहिए। मुफ्ती साहब मैं आपकी समत आ रही हूँ, और जो मैसेजेस मेरी बहनों ने दिए हैं कसम के ताल्लुक़ से कि किसकी कसम खाई जा सकती है, इस ताल्लुक़ से रहनुमाई फरमाइए इस कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल करना चाहती हैं? खुश आमदीद कहते हैं आपको। जी मेरा नाम शमीम है, मैं खुशाल से बात कर रही हूँ। शमीम, ये खुश पूछना था, आमदीद। जी ये जी। जो कंघी के बाल होते हैं जो टूटते हैं सर के बाल, उनको बेचा जा सकता है? जैसे ये फेरी वाले आते हैं और वो कहते हैं भाई। ठीक है, अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। जी मुफ्ती साहब। जी देखें, कसम के बारे में जो बात हुई इसमें एक अहम वजाहत ये है कि जब मुतलक कसम कहा जाए, सिर्फ यानी अल्लाह तबारक व तआला का नाम जिक्र ना किया जाए, अल्लाह की ज़ात को जिक्र ना किया जाए, अल्लाह की किसी सिफत को जिक्र ना किया जाए, मुतलक कोई ऐसे कहे कि मुझे कसम है या कसम है या कसम से, यानी किसी की तरफ उसकी इदाफत नहीं की, किसी की तरफ निस्बत नहीं की कसम की, सिर्फ यूँ कहा कि कसम है, तो इस सूरत में आया ये कसम शुमार होगी शरई तौर पर या नहीं होगी? तो ये अपनी शुरूत के साथ शरई तौर पर कसम शुमार होगी। और अल मुतलकु इदा उतलिका युरादु बिहिल फर्दुल कामिल, जब मुतलक बोला जाए तो उस वक्त उससे मुराद फ़र्द कामिल होता है। और कसम का फ़र्द कामिल, फ़र्द असली क्या है? अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात की, अल्लाह की ज़ात की कसम, अल्लाह की सिफ़ात की कसम। तो जब इस तरह कहा जाए तो ये भी कसम हो जाती है, शरई तौर पर अल्लाह की कसम शुमार होगी और इसे पूरा करना ज़रूरी होगा अगर गुनाह की कसम नहीं है तो। और कुरान की कसम का भी यही हुक्म? कुरान की कसम का भी यही हुक्म है। अच्छा, एक ब्रेक ले रहे हैं जनाब, दुरूद पढ़ते रहिए, हम हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दीन और ख़वातीन में तमाम देखने वालों का खैर मकदम करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं कसम के अहकाम के ताल्लुक़ से। आपकी कॉल्स भी शामिल कर रही हैं, आपकी पसंदीदा आलिमात हमारे साथ मौजूद हैं, पसंदीदा मुफ्ती साहब मौजूद हैं, और बहुत सारे सवालात भी हैं कॉलर्स के मेरे पास, और मैं उन सवालात की समझ बढ़ूँ, ज़रूरत आपकी समझाऊँ मैं जी। तो हुमैरा ने पहली कॉल की और सवाल ये किया कि ज़िक्र और फ़िक्र में क्या फ़र्क है? लेकिन ज़िक्र है अल्लाह तबारक व तआला को याद करना। अब वो अल्लाह की याद ज़बान से हो तो वो ज़िक्र लिसानी है, और वो याद अगर दिल से हो, कल्ब से हो, तो वो ज़िक्र कल्बी है। अच्छा, तो अगर इस पहलू से देखा जाए ज़िक्र कल्बी के, तो ज़िक्र कल्बी के बुज़ुर्गों ने मुख्तलिफ़ तरीके रखे हुए हैं, अपना अपना उनका अंदाज़ है। तो जो जिसको हम फ़िक्र कहते हैं, गौर व तफक्कुर करना, तो गौर व तफक्कुर का ताल्लुक भी चूँकि कल्ब के साथ है और दिमाग के साथ है, जहन के साथ है, तो इस पहलू के एतबार से तो ये भी ज़िक्र ही की एक किस्म बनता है। लेकिन आम तौर पर सूफिया साफ़िया फ़िक्र को अलग शुमार करते हैं, ज़िक्र को अलग शुमार करते हैं, और फिर उनमें एक लंबी चौड़ी डिबेट है। जब कुतुब सूफिया आप उठाएंगी तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा वो बाज़ हज़रात का मौक़िफ़ है ज़िक्र अफजल है, बाज़ हज़रात का मौक़िफ़ है फ़िक्र अफजल है, फिर जो ज़िक्र को अफजल कहने वाले हैं उनके अपने दलाइल हैं, फिर जो फ़िक्र को अफजल कहने वाले हैं उनके अपने दलाइल हैं। इस पर हमने एक मरतबा किताब व कलम का एक प्रोग्राम किया तो उसमें तफसील से रोशनी भी डाली थी। तो वो अपने अपने उनके दलाइल हैं, लेकिन बहरहाल बात ये है कि ज़िक्र हो या फ़िक्र हो, दोनों ज़रूरी हैं, दोनों एक दूसरे को लाजिम व मलजूम हैं, और दोनों ही हमसे दीन मतीन का तकाज़ा हैं, दीन मतीन का हमसे मुतालबा है कि हमने ज़िक्र भी करना है और
हमने फ़िक्र भी करना है, ज़िक्र व फ़िक्र दोनों करते हैं। और वो इकबाल ने कहा था ना, फ़क्र कुरान इख्तिलात ज़िक्र व फ़िक्र, कि कुरान का फ़क्र ये है कि ज़िक्र व फ़िक्र को मिलाकर किया जाए, यानी ज़िक्र भी हो और फ़िक्र भी हो। ठीक है। फ़िक्र रहा दीद न कामिल जुज़ ब ज़िक्र के, फ़िक्र रहा दीदम न कामिल जुज़ ब ज़िक्र के, मैं फ़िक्र को ज़िक्र के बगैर कामिल नहीं देखता। फ़िक्र कामिल होगा ज़िक्र से और ज़िक्र कामिल होगा फ़िक्र से। तो ज़िक्र और फ़िक्र दोनों अपनी अपनी जगह ज़रूरी हैं, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। ठीक। ये पूछती है कि माजी में कसम खाई किसी काम के लिए कि मैं फ़लाँ काम नहीं करूँगा, अब वो माजी बन गया क्योंकि वो वक्त गुजर गया है, तो क्या इसके लिए कफ़ारा देना होगा? देखें, इसमें दो बातें, एक तो ये है कि माजी में अगर मुस्तकबिल के लिए कहा था कि मैं ये काम नहीं करूँगा या मैं ये काम नहीं करूँगी, कसम खाकर ये कहा, तो जिस वक्त खाई वो दौर उस वक्त मुस्तकबिल की कसम खाई थी, तो ये यमीन मुनक्किदा शुमार होगी और अगर बाद में पूरा नहीं करेगा तो कफ़ारा देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये यूं कसम यूं खाई थी कि यानी माजी में कोई काम किया है या नहीं किया, अगले के सामने कसम खा ली कि कसम से मैंने ये काम नहीं किया, हालांकि कर रखा था, तो अगरचे ऐसी झूठी कसम खाना गुनाह तो है, लेकिन ये चूंकि माजी की कसम है तो माजी की कसम पर कफ़ारा नहीं होता, कफ़ारा उस कसम पर होता है जो मुस्तकबिल की हो। अच्छा, एक कोई शख्स है जिसको आदत है कसम खाने की, तकिया कलाम में जो है वो कसमें खाता रहता है, तो उसके लिए क्या हुक्म शरअ होगा? उसके लिए भी यही है, अगर वो मुस्तकबिल के लिए कसमें खा रहा है, मुस्तकबिल के लिए अगर वो कसमें खा रहा है तो बहरहाल वो कसम होगी और उसको कफ़ारा देना पड़ेगा। इसीलिए तो मना करते हैं कि कसम खाना अच्छी आदत नहीं है, इसको आदत ना बनाया जाए, बवक्ते ज़रूरत खाई जाए, बकदरे ज़रूरत खाई जाए, और जो कसम का तरीका है, जो कसम का एक प्रोटोकॉल है, उसको मलूज़ रखा जाए कि जहाँ बात में वज़न पैदा करना बगैर कसम के मुमकिन ना हो वहाँ पर कसम खाई जाए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खाई जाए। ऐसे बिला ज़रूरत कसमें ना खाई जाए। हाँ, लेकिन एक इसमें ये वज़ाहत ज़रूरी है कि बाद अल्फाज ऐसे होते हैं कि वो फ़ी नफ्स ही कसम के लिए होते हैं, लेकिन उनका चलन ऐसा हो जाता है कि वो अब कसम के माना में इस्तेमाल नहीं होते, तो इस तरह के अल्फाज अगर इस्तेमाल किए तो इस सूरत में वो कसम शुमार नहीं होगी, उस पर शरी कसम के अहकाम लागू नहीं होंगे। जैसे आजकल अरबों के अंदर रवाज है, वो अयवा अयवा, वो हर बात पे कह रहे होते हैं अयवा, अरब बोलते हैं, तो अब ये बुनियादी तौर पर तो ये कसम थी अय वल्लाही, लेकिन वो उसको शॉर्टकट में अयवा अयवा, अब वो नाम के माना में, अजल के माना में बोल रहे होते हैं, हाँ के माना में बोल रहे होते हैं, जी हाँ के माना में बोलते हैं। तो चूंकि अब ये अपने असली माना में इस्तेमाल नहीं होता तो इस कलमे से अब कसम मुनक्किद नहीं होगी। लेकिन ये कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ की जहाँ पर ये उर्फ है, ये अरब कंट्रीज की बात हो रही है। ज़िम्नन एक बात आ गई, तो चाहे किसी भी ज़बान के अंदर अगर कोई लफ्ज़ ऐसा है फ़ी नफ्स ही कसम के लिए है, लेकिन अब वो अपने हकीकी माना में इस्तेमाल ना होता हो, उस मनकूल हो गया हो, उस माना से हट गया हो, किसी और माना में इस्तेमाल होता हो, तो इस सूरत में उससे कसम मुनाकिद नहीं होती। लाहौर से बहन ने पूछा है ख़ास दुआ कि वो जलसे में पढ़ी जा सकती है? जी, उन्होंने जो दुआ पूछी है, ये दुआ जलसे के अंदर पढ़ी जा सकती है। जलसे से मुराद ये होता है कि दो सजदों के बीच में जो दरमियान में बैठा जाता है, इसको जलसा कहा जाता है। इसमें ये दुआ पढ़ी जा सकती है, इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं, बल्कि ये जो दुआ है इसके आखिरी कलिमात जो उन्होंने ज़ायद जिक्र किए हैं उससे हटकर जो पहले वाले हैं वो तो हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम से साबित हैं। हिदायत की दुआ मांगना, आफ़ियत की दुआ मांगना, रिज़्क़ की दुआ मांगना, जलसे के अंदर ये साबित है, जलसे में ये दुआ मांगी जा सकती है, कोई हरज नहीं। अच्छा, सामने अगर काबातुल्लाह शरीफ की तस्वीर लगा दी गई हो या लगी हुई हो तो नमाज हो सकती है? नमाज हो जाती है, इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं, लेकिन जान बूझ कर सामने तस्वीर लगाकर इस नियत से नमाज नहीं पढ़नी चाहिए कि मेरे सामने काबा मुशर्रफा की तस्वीर है। क्योंकि तस्वीर बहरल तस्वीर है, असल है, तस्वीर का हुक्म असल वाला नहीं होता। बाज़ चीज़ों में तस्वीर असल की तरह होती है, बाज़ चीज़ों में तस्वीर असल की तरह नहीं होती। ये ऐसे ही है कि अगर आप काबा मुशर्रफा की समत के अलावा काबा मुशर्रफा की समत को छोड़ दें, उसके सिवा किसी और समत आप तस्वीर लगा दें काबा मुशर्रफा की, तो क्या उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जा सकती है? नहीं, नमाज होगी नहीं होगी। क्यों कि तस्वीर का हुक्म असल वाला नहीं होता। तस्वीर तस्वीर है, असल है, तो नमाज आपने पढ़नी है काबा मुशर्रफा की समत, असल जो काबा मुशर्रफा है उसकी समत, और वो सिर्फ उसकी समत है, सजदा काबे को नहीं है, सजदा अल्लाह ताला को है। यही वजह है कि नियत के अंदर भी ये अल्फाज बोले जाते हैं, जब नियत करते हैं अल्फाज के साथ तो क्या कहते हैं, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, यानी मुंह काबे की तरफ है। इबादत किसकी है? इबादत अल्लाह की है, सजदा जो है वो अल्लाह के लिए। अच्छा, तीसरी रकात अगर हम पढ़ रहे हैं
کسی فرض نماز کی اور الحمد کے بعد بسم اللہ پڑھ لی ہے تو کیا حکم شرع؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امام کو اس سے بہرحال بچنا چاہیے، لیکن جو ہے اگر منفرد کوئی نماز پڑھنے والا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ سورت بھی ملائی جا سکتی ہے، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فاطمہ نے ابو ظہبی سے پوچھا ہے کہ وہ بینک دبئی اسلامی جو ہے اس میں کوئی اماؤنٹ ان کا فکس ہے اور وہ کچھ فائدہ بھی دیتے ہیں اور وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ وہ اسلامک بینکنگ ہے، تو اب وہ جو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے اس کا حکم شرع کیا ہوگا؟ اسلامک بینکنگ کے بارے میں ہمارے علماء کرام کے مابین اختلاف ہے۔ بعض علماء اسلامک بینکنگ کے جواز کے قائل ہیں، بعض علماء اسلامک بینکنگ کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ اچھا۔ اور میرا ذاتی طور پر میرا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ مجھے تاحال اسلامک بینکنگ کے معاملے میں شرح صدر نہیں ہے، اس لیے مجھے بہت سارے تحفظات ہیں، تو اس لیے ہم کبھی عوام کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اسلامک بینکنگ سے معاملہ کریں۔ کوئی اگر کر رہا ہے ان علماء کی پیروی کرتے ہوئے ان کی اتباع میں کہ جو جواز کے قائل ہیں تو اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم سے کوئی اگر پوچھتا ہے تو ہم کبھی اسے ریفر نہیں کرتے۔ یہ اچھی کاوش ان معنوں پر ہے، کنونشنل بینکنگ کے مقابلے میں اسلامک بینکنگ، کنونشنل بینکنگ 100% ربا انٹرسٹ کے معاملات پر مشتمل ہے، قمار کے، غرر کے جو شرعی خرابی ہیں، تو اسلامک بینکنگ ان کے مقابلے میں کم ہے، لیکن تاحال ہمیں تحفظات ہیں، ہماری نظر میں تاحال مکمل شرعی خرابیوں سے پاک نہیں ہے اسلامک بینکنگ، تو جب تک ہمیں وہ اس پہ شرح صدر نہ ہو تو ہم اس کی طرف ریفر نہیں کرتے کوئی، لیکن اگر ان علماء کی اتباع کرتا ہے تو اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں، ہم نہیں کرتے، لیکن ہماری بہرحال ذاتی طور پر ہمیں اس پہ شرح صدر نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے بچنے کا کہتے ہیں۔ ہاں وہ لوگ کہ جن لوگوں کا بینکنگ نظام کے بغیر چارہ کار ہی نہ ہو، بڑے بڑے جیسے فیکٹری اونرز ہوتے ہیں اور ان کے جس طرح کے کاروبار ہوتے ہیں کہ بغیر بینک سے معاملہ کیے وہ چل ہی نہیں سکتے، تو ایسے میں یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ لیسر ایول من ابتلیٰ ببلیتین فلیختر اہونہما، جو دو بلاؤں میں گرفتار ہو تو اس میں سے ہلکی کو اختیار کر لے، تو لیسر ایول کے نظریے کے تحت جو کہ شریعت مطہرہ کا ضابطہ بھی ہے، لیسر ایول، تو اس کے تحت جو ہے وہ کنونشنل بینکنگ کے مقابلے میں اسلامک بینکنگ جو ہے بہرحال وہ لیسر ایول ہی بنے گا، تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ انڈیا میں کچھ ڈالرز ان بہن کے رکھے ہوئے تھے کسی بینک میں، وہ جب انہوں نے وہاں سے نکلوائے ہیں تو انہوں نے ان کو بڑھا کے ڈالرز دیے ہیں، کہتی ہیں وہ پروفٹ ہے تو کیا حلال ہوگا یا حرام؟ دیکھیں، غیر مسلموں کے ساتھ معاملے کا مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ وہ عقود فاسدہ کہ جو عام مسلمانوں کے بیچ میں ہوتے تو جائز نہیں ہوتے، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ کیے جائیں عقد فاسد، تو اگر مسلمان کا نفع ہو تو مسلمان کے نفع کی صورت میں اور دھوکہ نہ ہونے کی صورت میں، ان دو شرطوں کے ساتھ غیر مسلم سے کیا گیا عقد فاسد یا عقد باطل جائز ہوتا ہے۔ تو اگر وہ غیر مسلموں کا بینک ہے، اس کے اونرز جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، تو یہ رقم لینے کی گنجائش ہے، لیکن ہم اس کی ترغیب نہیں دلایا کرتے، یہ صرف فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، بقیہ ائمہ کا یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن فقہ حنفی کے اندر بہرحال یہ ہے کہ چونکہ یہ جو ربا ہوتا ہے سود، اس کے تحقق کے لیے عصمت بدلین شرط ہے، یعنی دونوں طرف کے مال کا معصوم ہونا، تو چونکہ کافر کا مال جو ہے وہ شرعی طور پر مال معصوم شمار نہیں ہوتا حربی کافر کا، تو حربی کافر کے ساتھ ایسا عقد فاسد کہ جس میں مسلمان کا نفع ہو اور غدر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، کہ دھوکہ تو نہیں دیا جا سکتا، کسی کو بھی دینا جائز نہیں جنگ کے سوا، تو اس صورت میں وہ مال لینا جائز ہوتا ہے۔ اچھا، شمیم کہتی ہے کنگھی کے بال بیچے جا سکتے ہیں؟ نہیں بیچنے چاہیے، اور یہ تو خیر ہم اور زیادہ منع کرتے ہیں، یہ جو بال بیچنے والا معاملہ اس میں تو ہم اور اس وجہ سے بھی منع کرتے ہیں کہ ایک شرعی پہلو تو اپنی جگہ پر ہے، شرعی پہلو کے علاوہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو جادو کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم نہ دیں، ہم اس طرح کی خرابیوں میں مبتلا نہ ہوں اور نہ ہی کسی گناہ کے کام پر اگلے کی مدد کریں۔ رابعہ کیا میسج دیں گی؟ عالمہ رابعہ۔ میں اپنے ویورز کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جس طرح ہم کوئی بھی کام اپنا کرتے ہیں لائف سٹائل میں، ہر واک آف لائف میں، تو ہم اس میں پرفیکشن کے لیے ہمیشہ سیکھ کر کرتے ہیں، یعنی کوکنگ کرنی ہے تو سیکھ کر کریں گے، کوئی ڈاکٹر بھی بنے گا تو پڑھ لکھ کر بنے گا، تو اسی طرح دین کے عین مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس کے مسائل کو بھی سیکھیں اور اس پہ عمل پیرا ہو، ضروری ہے، ضروری توجہ دینی چاہیے تاکہ پرفیکشن ہے۔ اور سیکھنے کے لیے جیسے ہم اپنے عام سے اچھے سے اچھا اور چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرفیکشن کے ساتھ سیکھیں اور اچھے ذرائع سے سیکھیں، تو اسی طرح دین بھی جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں نا تو فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں وہ کہہ رہا تھا، تو دین جب سیکھیں تو علماء سے سیکھیں، جو ان کے یعنی کہ جو سکھانے والے ہیں یا اس کے ماہرین ہیں ان سے سیکھا جائے اور اس پہ پھر عمل کیا جائے تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں اور آپ جو ہیں وہ ان مشکلات سے نکل بھی سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ عالمہ صبیبہ، انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں گی کہ اپنے آپ کو، اپنے کردار کو اتنا مضبوط اور اتنا پختہ کریں کہ آپ کی بات
آپ کی ذات آپ کی بات یہی دلیل ہو اور آپ کو قسم کھانے کی حاجت درپیش نہ ہو۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، ہم شکر گزار ہیں آپ دونوں کے۔ مفتی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، ماشاء اللہ آج بھی رہنمائی آپ نے بہترین طور پہ ہماری فرمائی ہے۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شرعی احکامات پہ کلام کیا جائے اور دینی تعلیمات آپ کی دہلیز تک پہنچائی جائیں تاکہ ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔